یہ باردی کا بھی سبب ہے۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تو یہ ذکر حسین یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ زندگی اور موت کے درمیان جو ذکر حسین ہے یہ دلوں کو جلا دیتا ہے، یہ دلوں کی زندگی کا سبب ہے۔ آج جو دنیا ذکر حسین سے دور ہے وہ بظاہر تو آپ کو چلتے پھرتے لوگ نظر آئیں گے، لیکن زندگی اگر ہے تو وہ حسین کے دم سے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ موت آئی، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، زندگی شمع کی مانند ہے جلاتا ہوں قطیر، خود تو بجھ جاؤں گا مگر صبح ہو کر جاؤں گا۔ تو پیغمبر اکرم کے نواسے نے کربلا میں اس ذکر حسین کو اور اس اللہ کے دین کو تا قیام قیامت کے لیے زندہ و جاوید بنا دیا ہے، اور یہ معجزہ ہے۔ چونکہ آپ دیکھیں جس طرح قرآن معجزہ ہے، 1400 سال ہو گئے وہ قرآن، اس کی تحریر، اس کے معانی، اس کے مفاہیم و مطالب وہ اسی طرح سے زندہ و جاوید ہیں۔ ذکر حسین یہ معجزہ ہے۔ آپ کوئی کتاب پڑھ لیں، آپ کوئی افسانہ و ناول پڑھ لیں، ایک یا دو دفعہ پڑھیں گے تو آپ کا جی اکتا جائے گا۔ 1400 سال ہو گئے ذکر حسین کو، آپ جب بھی لیتے ہیں، آپ جب بھی کرتے ہیں، یہ اس میں اسی طرح کی تازگی ہے، اسی طرح کی چاشنی ہے، اور اسی طرح سے یہ زندہ و جاوید ہے۔ یہ معجزہ ہے قرآن مجید کا، اور یہ معجزہ ہے حسین ابن علی کے ذکر کا۔ چونکہ اہل بیت اور قرآن آپس میں جدا نہیں ہے، قرآن اور اہل بیت اس وقت تک جدا نہ ہوں گے کہ جب تک حوض کوثر پہ نہ پہنچیں گے۔ یہ پروردگار اور پیغمبر اکرم کا فرمان ہے کہ اس وقت تک قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہوں گے۔ اور قرآن آج کل چونکہ سائنٹیفک دور ہے، آپ اگر دیکھیں تو قرآن اور نہج البلاغہ کے جو مختلف زبانوں میں تراجم کیے گئے ہیں، برلن کی ایک یونیورسٹی میں 35 زبانوں میں قرآن اور نہج البلاغہ، یہ دو کتابیں وہاں پہ موجود ہیں ان کی لائبریری میں، 35 زبانوں میں ان کتابوں کے تراجم کیے گئے ہیں۔ اور ان کے پاس ایک سافٹ ویئر ایک ایسا ہے کہ جس میں آپ کسی ایک شاعر کا ایک جملہ اگر لکھ دیں اور کسی دوسرے شاعر کا جملہ وہاں پہ لکھ دیں تو وہ سافٹ ویئر آپ کو بتا دے گا کہ یہ ایک شاعر کے دو مصرے نہیں ہے، یہ فلاں شاعر کا ہے اور یہ فلاں شاعر کا ہے۔ اتنا سسٹم نے ترقی کی ہے۔ تو انہوں نے قرآن کو اور نہج البلاغہ کو سافٹ ویئر میں ڈالا، انہوں نے قرآن کی تعلیم کو، قرآن کی آیات کو اور علی ابن ابی طالب کی نہج البلاغہ کے فرامین کو اس سافٹ ویئر میں ڈالا، اور اس نے بعین ہی اس نے وہی جواب دیا۔ اس نے کہا یہ کلام اور یہ کلام کسی ایک ہی شخصیت کا ہے۔ تو یہ معجزہ ہے قرآن اور اہل بیت کا، چونکہ معصومین کی زبان، چونکہ پیغمبر کے بارے میں جب قرآن نے یہ کہا تھا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا پیغمبر اس وقت تک کلام نہیں کرتا، نطق نہیں کرتا مگر جب تک کہ وحی خدا نہ ہو۔ اہل بیت علیہ السلام کی ذات بھی بے عین ہی ان کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی وحی ہوتی ہے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے نتیجے میں نکلتا ہے۔ جو پیغمبر نے کہا وہی اللہ نے کہا، جو پیغمبر نے کہا وہی اہل بیت نے کہا۔ تو یہ انڈائریکٹ ایک ایسا چینل ہے کہ تعلیمات محمد و اہل بیت محمد بے عین ہی وہی کلام ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے۔ صلی علی محمد والے محمد۔ یہ ذکر حسین معجزہ ہے، اور یہ قلوب کی حرارت، اس نعمت کو آپ عام نہ سمجھیے، یہ قلوب کی حرارت کا باعث ہے، یہ قلوب کی زندگی کا باعث ہے۔ یہ مردہ دلوں کو زندگی بخشتا ہے، یہ ذکر مردہ دلوں میں جان ڈالتا ہے یہ ذکر۔ آج دنیا کی جتنی تحریکیں چل رہی ہیں، مجھے یہ کہنے میں ذرا بھی اشتباہ نہیں ہے کہ کربلا سے درس لیا ہے تمام تحریکوں نے، چونکہ کربلا حق کا وہ پیغام ہے جو باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا نام ہے۔ کربلا جھکنے کا نام نہیں ہے، کربلا قیام کا نام ہے، کربلا ڈٹ جانے کا نام ہے، کربلا حق پہ ڈٹ جانے کا نام ہے، چاہے اس میں کتنی ہی آپ کو قربانیاں کیوں نہ دینی پڑ جائیں۔ باطل کی ازل سے یہ کوشش تھی، اس وقت کہ جب شیطان نے سجدہ نہ کیا تھا تو شیطان نے یہ اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے ہٹاؤں گا، اور وہ شیطان آج بھی موجود ہے۔ کبھی وہ شیطان اپنی اصلی حالت میں آتا ہے، کبھی وہ شیطان شکلیں بدل کے آتا ہے، اور 61 ہجری کی کربلا میں وہی شیطان یزید کی شکل میں تھا۔
وہی شیطان عمر سعد کی شکل میں تھا. تو شیطانیت اور رحمانیت یہ ازل سے حق و باطل کا جو معرکہ ہے یہ ازل سے لیکن اس میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے کربلا سے کیا سیکھا ہے, ہم نے کربلا سے کیا سیکھنا ہے, اور ہم نے کربلا کو اپنی زندگیوں میں کس طرح ڈھالنا ہے. ایک دفعہ باواز بلند سے بات کرو. صلی علی محمد والے محمد. چونکہ ذکر حسین یہ اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے کہ علامہ جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی ہے, صاحب میزان پروردگار آیت اللہ صاحب میزان بہت بڑے آیت اللہ گزرے ہیں, ان کا انتقال ہو گیا. تو ان کے بیٹے نے ان کو خواب میں دیکھا کہ میرے باپ بہت اعلیٰ مراتب اور اعلیٰ منصب پہ فائز ہیں جنت میں. تو وہ بڑے حیران ہوئے. علامہ امینی جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی ہے, تو ان کے بیٹے نے ان سے سوال کیا, کہا بابا آپ جنت کے اتنے اعلیٰ منصب پہ فائز ہیں, وہ آپ نے جو المیزان لکھی ہے کیا یہ اس کے نتیجے میں آپ کو اتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں؟ کہا اس کا بھی مجھے اجر ملا ہے, اس کا بھی مجھے ثواب ملا ہے, لیکن جنت کا یہ مقام مجھے اس وجہ سے نہیں ملا. تو انہوں نے سوال کیا تو یہ اتنی نعمتیں آپ کو کیسے ملی؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں ہر روز زیارت عاشورہ پڑھتا تھا. توجہ فرمائی. تو یہ ذکر حسین جو ہے اس کی بہت بڑی قدر و قیمت ہے, اور شاید یہ اس وقت یہ نعمت جب آپ کے سامنے آئے گی, چونکہ ہماری آنکھوں پہ پردے ہیں, ہم ان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے, ہماری گناہ کر کے ہمارے قلوب سیاہ ہو چکے ہیں. تو ذکر حسین واحد وہ ذریعہ ہے کہ ایک تو جو قلوب کو صاف کرتا ہے, جو قلوب کو روشنی میسر کرتا ہے, جو گناہوں کو دھوتا ہے, اور جو انسان کی آنکھوں پہ جو پردے ہیں ان کو زائل کرتا ہے. ایک دفعہ باواز بلند صلی اللہ محمد والے محمد. اور یہ ذکر یقیناً آپ کی اور میری بخشش کا ذریعہ ہے, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک قبرستان میں ایک انتہائی گناہگار شخص کو دفنایا گیا, اور اپنے انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو کو تمام کر کے مصائب کی طرف آؤں گا. ایک شخص کو ایک قبرستان میں دفنایا گیا, بہت گناہگار شخص تھا, عاصی تھا. وہ دوسرے دن اپنے ایک دوست کو خواب میں آیا, تو اس کے دوست نے دیکھا کہ وہ بہت اچھا اور بڑے اعلیٰ مقام پہ ہے, اور جنت میں وہ بہت سی اس کو نعمتیں ملی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ بہت فضل و کرم کیا ہے. تو اس کے دوست نے اسے پوچھا, کہا تم تو بہت گناہگار تھے, میں تمہیں جانتا ہوں, ہمارے شب و روز اکٹھے گزرتے تھے, میں تم سے واقف ہوں, تمہاری زندگی کو اتنی اچھی نہیں تھی, لیکن یہ جنت میں اتنے انعام و اکرام تمہیں کس وجہ سے میسر ہوئے؟ تو اس نے جواب دیا, اس نے کہا ہاں تم صحیح کہتے ہو, میں بہت گناہگار تھا, میری زندگی کو اتنی اچھی نہیں تھی, لیکن گزشتہ رات ایک عورت اس قبرستان میں دفن ہوئی ہے. ایک عورت اسی قبرستان میں, کہ جس میں مدفون ہوں, ایک عورت اسی قبرستان میں دفن ہوئی ہے, اور اس عورت کے دفن ہونے کے بعد اس قبرستان میں جتنی بھی قبور تھیں تمام سے اللہ نے عذاب کو اٹھا لیا. وہ بہت حیران ہوا, اس نے کہا اچھا اس قبر کی نشاندہی کرو. اب اس نے نشاندہی کی. وہ شخص دوسرے دن اس قبر پہ گیا, لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے, کس عورت کی قبر ہے؟ تو اسے بتایا گیا کہ وہ فلان لوہار ہیں, اس لوہار کی بیوی ہے یہ جو فوت ہوئی ہے. وہ لوہاروں کے بازار میں چلا گیا, اس نے جا کے وہاں اس شخص کو تلاش کیا, وہ مل گیا. اس سے جا کے پوچھتا ہے, کہتا ہے کہ تمہاری زوجہ, تمہاری بیوی بہت نیک تھی. اس نے کہا ٹھیک تھی, اتنی بہت نیک تو نہیں تھی. اچھا. اس نے کہا کیا وہ کربلا اکثر جاتی تھی؟ اس نے کہا کربلا تو گئی نہیں زندگی میں. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا پھر ایسا مجھے کوئی عمل بتا, وہ کیا عمل کرتی تھی؟ اس نے کہا تم اتنے تجسس میں کیوں پوچھ رہے ہو اتنا؟ تو اس نے کہا کہ اس تمہاری زوجہ کو میں نے بہت ایک اعلیٰ مقام پہ دیکھا ہے, اس کی وجہ سے پورے قبرستان کے جتنے بھی مردے تھے وہ سب بخش دیے گئے. تو وہ کون سا عمل کرتی تھی کہ جس کی وجہ سے اس عورت کو بخش دیا گیا؟ تو اس نے کہا ہاں ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے کہ وہ ہر روز زیارت عاشورہ تلاوت کرتی ہے. توجہ فرمائے, وہ عورت ہر روز زیارت عاشورہ پڑھتی تھی. اور امام حسین علیہ السلام بنفس نفیس, اس روایت میں ہے کہ امام 3 دفعہ اس کی قبر میں گئے تھے.
اور امام کے وجود کی برکت سے اللہ نے اس قبر میں جتنے بھی لوگ تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. تو یہ ذکر حسین کی جو دولت ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں، ہم فکر حسین کو اپنائیں کہ جس طرح امام حسین نے کربلا میں حق کا ساتھ دیا اور باطل کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور اپنا جو کچھ تھا وہ قربان کر دیا. اللہ کا دین بچ گیا، پیغمبر کی شریعت بچ گئی، اگر نہ بچا تو زہرا کا گھر. اللہ کا دین بچ گیا، لا الہ الا اللہ بچ گیا. آج اذانوں میں محمد رسول اللہ بھی آپ سنتے ہیں، بچ گیا. اگر نہ بچا تو زہرا کا گھر. امام سجاد علیہ السلام جب مدینہ میں آئے کربلا کوفہ و شام کے بعد، تو امام کا ایک صحابی جو کوفہ سے آیا امام سے آ کے اس نے پوچھا، اس نے کہا یا ابن رسول اللہ، چونکہ آپ کے چوتھے امام کی حالت یہ تھی کہ کربلا کے بعد آپ کا تمام وقت گریہ میں گزرتا، روتے رہتے، جب کبھی پانی سامنے آتا تو منہ کربلا کی طرف ہو جاتا. کہنے والا کہتا مولا پانی پیجئے، کہتے کیسے پیوں؟ قتل ابن رسول اللہ عطشانا، فرزند رسول تو پیاسے قتل ہوئے، فرزند رسول تو بھوکے قتل ہوئے، میں کیسے پانی پیوں، میں کیسے کھانا کھاؤں؟ تو صحابی آ کے پوچھتے ہیں، کہتے مولا آپ اپنا رونا کم کیجئے، آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ شہادت تو آپ کی میراث ہے، آپ کی میراث ہے، ورثہ ہے آپ کا شہادت. آپ کے بابا شہید ہوئے، آپ کے چچا شہید ہوئے، آپ کے دادا شہید ہوئے، یہ تو آپ کے ورثے میں ہے. تو امام نے کہا منحال تم نے عدل نہیں کیا، تم نے انصاف نہیں کیا. شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن کیا زہرا کی بیٹیوں کا شام اور کوفہ کے بازاروں میں جانا کیا وہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ کیا وہ بھی ہمارا ورثہ ہے؟ علامہ علی نقی نقن کہتے ہیں کہ شاید ہم اس طرح سے نہ روتے اگر عصر عاشور کربلا ختم ہو جاتی. رونا اسی بات پہ ہے کہ اصل کربلا تو عصر عاشور کے بعد شروع ہوئی. علی و بطول کی وہ بیٹیاں، مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ جناب سیدہ کا انتقال ہوا اور جناب سیدہ کے میت کو جب لے کے جانے لگے تو امام حسن ہے، امام حسین ہے، خود علی ابن ابی طالب ہے، رات کے اندھیرے میں جنازہ اٹھایا. کیا دیکھتے ہیں کہ جناب زینب عالیہ ایک چادر کو اپنے سر پہ رکھ کے اپنی ماں کی میت کے ساتھ باہر جانے کے لیے تیار ہوئی. علی ابن ابی طالب نے کہا نہیں زینب بیٹا، زینب بیٹا نہیں، بیٹا تم گھر میں رہو، تم نہیں آؤ گی ساتھ. تو بی بی نے کہا بابا میرے بھائی حسن میرے ساتھ ہیں، حسین میرے ساتھ ہیں، رات کی تاریکی ہے، بابا آپ میرے ساتھ ہیں، میرے سر پہ چادر ہے. تو علی نے کہا نہیں زینب، میری عزت میری غیرت گوارا نہیں کرتی تیرے قد پہ کسی کمینے کی نظر بھی پڑے بیٹا. تو علی و بطول کی بیٹیاں کی جو اس انداز سے جو پروان چڑھی تھی، علی و بطول کی وہ بیٹیاں کی جن کی پرورش اس انداز سے ہوئی تھی. اور خود جب علی ابن ابی طالب جب 19 رمضان کو جب ضرب لگی نا، تو جب مولا کو لے کے آ رہے ہیں اور خود جب اپنے گھر کے قریب ہیں زخمی حالت میں، امام حسن بھی لے کے آ رہے ہیں، امام حسین بھی لے کے آ رہے ہیں اور مسجد کوفہ سے امام کے اصحاب بھی آ رہے ہیں. ایک مقام پہ پہنچے تو مولا نے کہا حسن بیٹا مجھے اتار دو یہاں پہ، میرے صحابہ سے کہو کہ رک جائیں، یہاں پہ رک جائیں. پوچھا بابا کیوں؟ کہا یقیناً یہ میرے باوفا صحابہ ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ جب میں گھر کے قریب پہنچوں زینب و کلثوم کے رونے کی آوازیں میرے باوفا صحابہ کے کانوں پہ پہنچیں. میں کہوں یا علی یہاں تو یہ حالت ہے مولا، اے نجف کے والی آپ یہ بھی نہیں چاہ رہے کہ آپ کی بیٹیوں کے رونے کی آوازیں آپ کے باوفا صحابہ کے کانوں پہ آئے. مولا کاش اس وقت آپ ہوتے، آپ دیکھ رہے ہوتے عصر عاشور کے بعد وہی زینب و کلثوم نظروں پہ چادریں، وہ بیبیاں سکینہ زخمی خانوں کے ساتھ، اور آواز آئی لوٹو لوٹو تبرکات، علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو.
آلے رسول کو عزادارو رسیاں آ گئی 11 محرم ہے نا عصر عاشور کے بعد رسیاں آ گئی لیکن زینب عالیہ نے کہا شمر ہمارے قریب نہ آنا ہم مقدرات عصمت میں سے ہیں ہم علی و بطول کی بیٹیاں ہیں ہمارے قریب نہ آنا رسیاں ہمیں دے دو ہم خود باندھ لیں گی ہمارے قریب نہ آنا رسیاں مل گئی ہاتھ پسے گردن بند گئے میں کیسے بیان کروں عزاداروں جب آیا نا وہ قافلہ میدان میں تو بیویوں کو اجازت مل گئی اپنے اپنے شہید سے آخری ودا کر لو بیویاں آئی اپنے اپنے شہید کو ملنا شروع کیا لاشیں ہیں گلے کٹ چکے لاشیں درد تو ہے لیکن گلے ساتھ نہیں ہے ہر بیوی اپنے اپنے شہید کی لاش پہ گئی لیکن ایک ایسا لاشا تھا کہ جس پہ ایک نہیں 2 بیویاں آئی ایک تو 4 سالہ معصومہ ایک تو 4 سالہ سکینہ ایک بی بی زینب وہ 4 سالہ معصومہ اپنے بابا سے لپٹ گئی کہا بابا آپ کی رگوں کو کس نے کاٹا بابا کسی نے پانی بھی پلایا یا کوئی نہ بابا اب میں کیسے سوؤں گی بابا آپ کا سینہ نہیں ملتا دوسری وہ بی بی زینب جو بھائی کے لاشے سے لپٹ گئی اور بی بی نے اتنے بین کیے کہ اتنی دیر میں نکھارے بج گئے کہا وقت تمام ہوا اب چلو اپنی سواریوں پہ عزاداروں میں سخت روایتیں نہ پڑھتا ہوں نہ پڑھ سکتا ہوں کیسے بیان کروں کہ ایک شخص تازیانہ لے کے آیا وہ بہن جو بھائی کے لاشے پہ تھی وہ بی بی جو بھائی کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی میں کیسے کہوں وہ بی بی کیسے اٹھی الگر سواریوں پہ سوار ہوئے اجرکم من اللہ خدا آپ کو اجر دے آپ نے بہت پرسہ دیا ہے بی بی کو لیکن وہ سواریاں بھی کیسی تھی وہ اونٹ بھی کیسے تھے فقط اتنا کہوں گا وہ بے پالانے اونٹ جب حضرت ابو ذر کو جب شام سے مدینہ بھیجا گیا تھا نا تو اس اونٹ پہ پالان نہیں تھا جب حضرت ابو ذر مدینہ پہنچے پنڈلیوں کا گوشت ختم ہو چکا تھا حضرت ابو ذر کی جسم سے خون جاری تھا وہی بیویاں انہی پہ پالانے اونٹوں پر کربلا کے میدان سے کوفہ اور جب کوفہ کے بازاروں میں گئی وہی مقدرات عصمت وہی پردے لیکن وہ بیویاں آج سروں پہ چادریں نہیں وہ خاندان عصمت و طہارت آج سروں پہ چادریں نہیں یہ نہ آپ سمجھ سکتے ہیں نہ میں آپ کی مائیں بہنیں خدا ان کے پردے سلامت رکھے وہ امام کیسے آپ برداشت کریں گے وہ آپ کا غیور امام اور عزاداروں میں کہوں کربلا میں جس کا جو خاصہ تھا وہی امتحان ہوا امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی نا اللہ نے امتحان بھی پیاس کر لیا جناب زینب کو حیا بہت آتی تھی نا بی بی کا امتحان بھی وہی ہوا اور آپ کے چوتھے امام غیرت بہت کرتے تھے نا اللہ نے امتحان بھی وہی لیا اب امام ہے پھوپیاں ہے بہنیں ہیں لیکن سروں پہ چادر کوئی نہیں اب امام وہ قافلہ جب آیا نا کوفہ کے بازاروں میں اب لوگ آنا شروع ہو گئے کہنے والوں نے کہا یہ باغی کی بہن ہے باغی کا بیٹا ہے یہ باغیوں کا قافلہ ہے اس وقت سیدہ زینب نے وہ خطبے دیے کہا حسین تیری کربلا ختم ہو گئی زینب کی کربلا ابھی شروع ہوئی ہے اور اس بی بی نے اس آواز میں خطبے دیے کہ لوگ حیران ہو کے آ گئے کیا علی زندہ ہو گئے یہ کیا معجزہ ہو گیا کیا علی واپس آ گئے خطبے بھی دیے تو لہجے میں علی کے زینب کی تو آواز بھی بے
پردہ نہیں ہے۔ علی کے لہجے میں خطبے، علی کے لہجے میں خطبے۔ جب آگے بڑھا یہ قافلہ، سنا گیا دادارو تو اس کوبہ کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ آئی۔ اب شادیانے بجنے لگے، کہا باغی کا گھرانہ آ گیا۔ ایک خاتون ام حبیبہ جس کا نام ہے، اپنے مکان کی چھت پہ قیدیوں کو دیکھا، اپنی خادمہ سے کہتی ہے مجھے نیچے لے چلو، میں نے اپنے بابا سے سنا ہے کہ جب قیدی دعا کرتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے۔ وہ نیچے آئی، پہلے پہلے اونٹ پہ سیدہ زینب ہاتھ پسے پشت بندھے ہیں، گودی میں وہ 4 سالہ بچی وہ سکینہ بیٹھی ہے۔ کہا قیدن بی بی ایک احسان کر دے، میرے حق میں دعا کر، میں نے سنا ہے قیدیوں کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ پہلی دعا یہ کر اللہ مجھے اس طرح سے قید نہ کرے، اے بی بی جس طرح تو قید ہوئی ہے۔ اے بی بی یہ دوسری دعا کر اللہ میرے بچوں کو اس طرح سے یتیم نہ کرے جس طرح تیرے بچے یتیم۔ کہا بی بی ایک تیسری دعا کر، ایک تیسری دعا کر، میں تجھے پانی بھی پلاؤں گی، ان بچیوں کے لیے بھی لے کے آؤں گی، ایک تیسری دعا کر۔ عزیزانو سنو کہ وہ تیسری دعا کیا تھی؟ کہا بی بی دعا کر میری ایک آقا زادی تھی مدینے میں، میری مرشد زادی تھی مدینے میں، زہرا کی بیٹی تھی، نام زینب تھا۔ اے قیدن تو دعا کر اللہ مجھے وہ ملا دے، اللہ میری ان سے ملاقات کرا دے۔ اب بی بی نے بالوں کو ہٹایا، چہرے کو سامنے کیا، کہا میں حبیبہ وہ زینب آج کوبہ کے بازار میں مل جائے پہچان لوگی۔ سینہ پیٹ دیا، ام حبیبہ پیٹ کے رہ گئی۔ کیا یہ نوبت آ گئی؟ وہ خاندان اسمت، وہ خاندان طہارت آج اس طرح سے کوبہ کے بازاروں میں عزیزانو یہ قافلہ بڑھتا گیا۔ اجرکم من اللہ، خدا کو جزائے خیر دے۔ یہ قافلہ بڑھتا گیا، یہ آخری روایت پہ آپ کی زحمتوں کا تباہ جب دربار ابن زیاد بھی آیا، وہ کمینہ بیٹھا تھا، عزادار وہ کمینہ تخت نشین تھا۔ بی بی ایک کونے میں جا کے بیٹھ گئی، وہ 18 بھائیوں کی بہن کونے میں بیٹھ گئی اور بی بیوں نے حلقہ بنا لیا۔ وہ ملاؤن کہتا ہے یہ بی بی کون ہے جو ایک کونے میں بیٹھی ہے؟ یہ بی بی کون ہے؟ اب بی بی اٹھی، بی بی نے کہا ساکلت امو کا یا ابن مرجانہ، اے ابن مرجانہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو نے حسین کا قتل کر دیا، تو نے ہمارا کوئی نہیں چھوڑا، ابھی تک ہمارے خون کا پیاسا ہے۔ اس نے حکم دیا کہ جناب سجاد کو سامنے لے کے آیا جائے۔ اب جناب سجاد سے اس نے بات کرنا شروع کی کہ اتنی دیر میں بات بڑھ گئی عزادارو۔ وہ ملاؤن کہتا ہے سید سجاد کو لے جاؤ، جلاد کو کہا اس کو لے جاؤ۔ اب جلاد لے کے چلا، سید زینب آگے بڑھی، کہا کمینہ یہ جرت نہ کرنا، حسین کی بہن ابھی زندہ ہے، تو سجاد کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بی بی نے اپنی گردن آپ کے چوتھے امام کی گردن پہ رکھ دی، کہا کمینہ تو زینب کو پہلے مارے گا، سجاد کے بعد اب زینب زندہ رہ کے، اب زندہ رہ کے کچھ نہیں کرے گی، اب زندہ رہ کے کچھ نہیں کرے گی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔